بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آیت نمبر 12 سے مختصر جو سوالات ہیں اس کی تشریح کے اندر جو انتہائی عام سوالات جو ماڈل پیپر کے اوپر بھی آئے اور مختصر سوالات اگر ہم یہ یاد کر لیں گے تو یقیناً انہی میں سے ہی بورڈ کے پیپر میں بھی آتے ہیں۔ تو اس میں کا ایک فائدہ میں آپ کو انتہائی عام یہ بتاؤں کہ یہ صرف مختصر میں نہیں بلکہ ایم سی کیوز کے اندر بھی فائدہ دے گا۔ تو گویا یہ جو سوالات ہم کرا رہے ہیں اس سے ایم سی کیوز بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور مختصر سوالات بھی۔ تو اس کے بعد صرف آیات کا ترجمہ رہ جائے گا اور گرامر رہ جائے گی اور مضامین کے کچھ وہ جو لانگ سوال ہیں، تو باقی ہمارے ایم سی کیوز بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے اور مختصر سوالات ہی۔ تو بشرط یہ ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ سمجھا جائے اور ان چیزوں کو بار بار رپیٹ کیا جائے۔ تو آیت نمبر 12 کے تقریباً 8 ہی سوالات ہیں۔ تو ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ الف لام میم یہ کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ حروف مقطعات کیونکہ یہ قطع قطع ہوتے ہیں، قطع الگ الگ، الف ایک لام میم، تو یہ الگ الگ حروف ہوتے ہیں، ح میم عین سین قاف، تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے لحاظ سے سارے انسان کتنے گروہوں میں منقسم ہیں؟ منقسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم، یعنی یہ ہوئے تو کتنی صورتوں میں وہ تقسیم ہے، منقسم ہے۔ تو قرآن کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کے اعتبار سے 3 گروپ ہیں، یعنی 3 گروہ ہیں، ایک متقی، دوسرے کافر اور تیسرے منافق۔ دیکھیں یہ جب ہم شروع کرتے ہیں نا قرآن پاک تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے، تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو پہلے متقین کا ذکر ہے، پھر ان الذین کافروا سے کافروں کا، اور ومن الناس من یقول آمنا وہاں سے منافقوں کا ذکر ہے۔ تو یہ 3 قسم کے گروہ ہیں قرآن کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے، متقی، کافر اور منافق۔ اب جی متقی، تیسرا سوال ہے متقی کی صفات کیا ہے؟ تو متقی کی صفات قرآن میں اگر وہ آپ کو آیت یاد ہے تو جب پڑھیں گے ساتھ ساتھ ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ متقی کی صفات کیا ہے۔ ھدی للمتقین، متقی، ھدی للمتقین، قرآن ہدایت دیتا ہے متقی کو۔ تو آگے ہے کہ والذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف کتاب نازل یعنی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے کتابیں یعنی باقی کتابیں جو ہیں تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے عربی تاکہ سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں رہے، پھر یہ متقی کی جب صفات آئے گی تو وہاں سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ تو کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کو نہیں مانتا، پہلی بات، جو قرآن بھیجنے والے کو یعنی اللہ کا انکار کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئی شریعت کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ نفاق سے کیا مراد ہے یا منافق کسے کہتے ہیں؟ نفاق اس کا جواب ہے کہ نفاق ایک قلبی بیماری ہے، قلب کا مطلب دل، یعنی یہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس میں شاہ فرمایا نا کہ یہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی منافقت کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو منافق وہ ہوتا ہے جو زبانی ایمان لائے لیکن دل سے کافر ہو، تو یہ منافق کی نشانی ہے کہ یہ نفاق ہوتا ہے، اوپر سے کلمہ پڑھنا لیکن اندر سے کفر رکھنا۔ چھٹا سوال ہے مسلمانوں کو کون بے وقوف سمجھتے؟ یہ جو منافق تھے نا یہی، تو جب انہیں کہا جاتا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ بھئی ایمان لاؤ جس طرح باقی ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کہ ہم اس طرح ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے اصل میں بے وقوف، اس سوال کے جواب میں آگے ہے کہ اصل میں بے وقوف کیا ہیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اصل میں ولکن لا یعلمون، اصل میں بے وقوف وہی ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں شعور ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ خود وہ بے وقوف ہیں، اصل میں بے وقوف منافق ہی ہیں۔
تو سوال نمبر 8 ہے قرآن کے مطابق ہدایت یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ تو قرآن کے مطابق ہدایت یافتہ لوگ متقی ہیں۔ ذالک الکتاب ھدی للمتقین، تو متقین کی جہاں صفات اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمائی تو آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس طرح عزیز طلباء یہ ہماری آیت نمبر جو 12 تھی، اس کے جو سوالات تھے یہ بنتے تھے۔ یہ اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں، پڑھیں یا اس کسی نوٹ بک کے اوپر نوٹ کر لیں تو یقیناً جب پیپر ہوں گے تو انہی کے اندر سے وہ سوالات دیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔